بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان ستمگر اذا قلم فروا خالد۔ قسط نمبر 50۔ پری شاویز سگریٹ وہیں پھینکتا بے اختیاری میں زیر لب بڑبڑاتا اس جانب بھاگا تھا۔ اسے ذرا سی تکلیف میں دیکھنا اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیوانوں کی طرح اس کی جانب دوڑ پڑتا ہے۔ اس وحشی کو اپنی پری سے محبت نہیں ابھی۔ حازم، جس کو شاویز کے ایک جملے نے اس کی زندگی واپس لوٹا دی تھی، وہ اس کے اس بے خود انداز پر مسکراتا اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شاویز جلدی سے اپنے روم میں پہنچا جہاں پریسے خوف سے کانپتی باہر نکل رہی تھی۔ شاویز سے ہونے والی زوردار تصادم پر اس کے منہ سے دوبارہ چیخ نکل گئی۔ جب شاویز اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا، وہ شاید ابھی ابھی واش روم سے نکلی تھی۔ گیلے بالوں کو تولیے میں قید کر رکھا تھا۔ اس کا نرم نم آلود لرزتا کانپتا دلکش وجود شاویز کے دل و دماغ پر ایک قیامت برپا کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ شاویز نے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ پورے کمرے پر نگاہ دوڑائی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے کمرے میں آنے کی جرأت کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بھی سب لوگ پریسے کی چیخ پر فکر مند ہونے کے باوجود باہر ہی رک گئے تھے۔ وہ اندر واش روم میں پریسے اس کے سینے میں ہی چہرہ چھپائے روتے ہوئے بولی تھی، جس پر شاویز تیش کے عالم میں اسے ساتھ لگائے واش روم کی جانب بڑھا تھا، مگر واش روم میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا اسے۔ پری، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تم نے کس کو دیکھا ہے؟ تم کیوں ڈر گئی ہو اتنا؟ زندگی میں آج پہلی بار شاویز اسے اتنی نرمی سے بات کرتا اس کے گرد اپنے حصار مزید مضبوط کر گیا تھا۔ ہے تو صحیح، سامنے دیکھو نا، اتنا بڑا کاکروچ ہے دیوار پر۔ پریسے نے بنا دیکھے دیوار کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، جبکہ اس کی بات سمجھتے شاویز سکندر کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ پریسے کی وہ دل دہلا دینے والی مسکراہٹ سن کر وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ یہاں ماجرا کیا نکلا تھا؟ دنیا کو ڈرا کر رکھنے والا بلیک پیٹس کی بیوی ایک کاکروچ سے ڈرتی تھی جو خود اس کی چیخوں سے ڈر کر اپنے لیے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ رہا تھا۔ شاویز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے خود سے جدا کیا تھا۔ پریسے نے نگاہ اٹھا کر اس کے جارحانہ تیور دیکھے تھے جو اسے دیوار کے ساتھ دھکیلتا اس کی دونوں کلائیاں تھام کر دیوار سے لگاتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ پریسے کو اب احساس ہوا تھا وہ کس حلیے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سیاہ گیلے دراز بالوں کی آبشار کمر پر پڑی اس کی شرٹ کو پوری طرح بھگو گئی تھی۔ وہ اسے سر سے پیر تک تپش زدہ نگاہوں سے گھورتا اس کی ٹھوڑی کو اپنی گرفت میں لیتا چہرہ اوپر کر گیا تھا۔ پریسے اس وقت فریش ریڈ کلر کا شارٹ فراک اور کھلا ٹراؤزر پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا شاویز کی دہشت سے لال ہوتا چہرہ، ہولے ہولے لرزتا وجود شاویز سکندر کے دل و دماغ پر بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ پریسے کی چیخ سن کر جس طرح وہ پریشانی اور بے چینی کے عالم میں بھاگ کر آیا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس طرح کون چیختا ہے؟ کاکروچ بھی کوئی ڈرنے والی شے ہے؟ شاویز غصے سے لال پڑتے چہرے کے ساتھ اس پر چلایا تھا، جبکہ پریسے سہم کر دیوار کے ساتھ بالکل چپک گئی تھی۔ مجھے کاکروچ سے اتنا ڈر نہیں لگا جتنا اس وقت تم سے لگ رہا ہے۔ پریسے اس کی جانب لرزتی پلکیں اٹھاتے ہوئے بولی۔ وہ زرد چہرہ ہے، ساتھ منہ پھلائے کھڑی اتنی پیاری لگی تھی کہ شاویز کا خود پر سے اختیار ختم ہوا تھا۔ کہیں تمہارا اب دوبارہ بے ہوش ہونے کا ارادہ تو نہیں بن رہا ہے؟ شاویز اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ پریسے ایک دم اس کے اتنے قریب آ گئی تھی کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگی تھی۔ پریسے نے جان بوجھ کر شاویز کو دکھانے کی خاطر اس کی جانب سے چہرہ پھیرتے ہوئے منہ بنایا تھا۔ تم سے سگریٹ کی اسمیل آ رہی ہے، مجھے بات نہیں کرنی تم سے، وہ ایک ادا سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی۔ شاویز سکندر کا چین و قرار چھین گئی تھی۔ اسے یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اس کی وحشت ناک ہی اس لڑکی کی اداؤں کے مقابلے نہیں ٹکنے والی تھی۔ وہ جھکا تھا اور اس کا ہاتھ ہونٹوں سے ہٹاتا اس کے ہونٹوں پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ گیا تھا۔ پریسے اس کی گستاخانہ عمل پر کانپ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے صرف خوفزدہ کرنا چاہتا ہے خود سے، مگر وہ بھی پریسے افندی تھی۔ شاویز سکندر کے سارے کسبل نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارے سگریٹ ہیں، مجھے پوری دنیا کے بغیر جی سکتا ہوں، ان کے بغیر نہیں۔ شاویز اسے اس کی غلطی باور کرواتا پیچھے ہٹا تھا جب پریسے اس کے کالر اپنی دونوں مٹھیوں میں دبوچے اسے واپس اپنی جانب کھینچ چکی تھی۔ تمہاری زندگی میں اسی مقام پر آنا چاہتی ہو جس پر تم میرے بنا نہ جی سکو۔ بولو کیا کرنا ہوگا مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ پریسے اس کے پیروں پر اپنے پیر جماتی اس کے نہایت قریب آن کھڑی ہوتی، اسے گزاد ہونٹوں اس کی ٹھوڑی پر رکھتی ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ شاویز سکندر اسے کیا بتاتا، وہ بہت پہلے ہی پریسے افندی کی ان اداؤں سے گھائل ہو چکا تھا۔ سگریٹ میرا نشہ ہے، میری درندگی بھرے قہر برساتے غصے میں مجھے سنبھالتے ہیں، میری پل پل کی اذیت کے ساتھی ہیں۔ شاویز اس کے گیلے بالوں کی لٹوں کو انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے اس پر چہرے پر اپنے چہرے کے قریب کر گیا تھا جب اسی لمحے پریسے کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ میں جانتی ہوں شاویز سکندر، تمہاری زندگی میں مجھے یہ مقام کبھی نہیں مل پائے گا،
پریسے اس سے اپنے بال آزاد کرواتی دور ہوئی تھی جب شاویز اس کے بالوں کو گرفت میں لیتا واپس اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ پریسے کے آنسو اس کا دل چیر جاتے تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ شاویز اس کے بالوں کو جھکڑے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو سرخ نگاہوں سے دیکھتے خفگی بھرے انداز میں بولا تھا، شاویز سکندر کا نشہ بننا چاہتی ہوں، ایسا خطرناک اور جان لیوا نشہ کہ مجھے خود سے دور کرنے پر تمہیں اپنی زندگی دور ہوتے محسوس ہو، میرے بغیر تم جی بھی نہ سکو، جیو تو صرف میرے لیے، مرو تو صرف میرے نام پر۔ پریسے شدت پسندی سے بولتی شاویز سکندر کے دل و دماغ پر جیسے اپنے لفظوں میں جھکڑ گئی تھی۔ شاویز اپنی دیوانگی کی یہ دیوانگی دیکھ کر کتنے ہی لمحے کچھ بول نہیں پایا تھا، مگر جیسے ہی اسے آنے والے حالات کا خیال آیا وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھامتے اپنے مقابل لے آیا تھا۔ تم جو کر رہی ہو نا، یہ تمہیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، میری محبت سہ نہیں پاؤ گی، کیوں مجھے اپنے قریب آنے پر اکسا رہی ہو؟ تم بہت نازک ہو، شاویز سکندر کی قربت برداشت نہیں کر پاؤ گی، جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ شاویز اس کے چہرے پر گرتے قطروں کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا اور ایک ایک قطرے کو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا تھا۔ پریسے اس کا شدت بھرا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ شاویز کی شیو کی چبھن محسوس کرتے وہ کسمسائی تھی۔ شاویز کے سینے پر دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتے اسے دور کرنا چاہتا۔ تمہیں تو نفرت ہے نا مجھ سے شاویز سکندر، پھر کون سی محبت؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں پر؟ دھتکار دو نا اب مجھے پہلے کی طرح۔ پریسے اس کی گرفت سے خود آزاد کرواتے لال چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ جب شاویز اس کی کلائی کمر کے پیچھے موڑتے اس کے لال چہرے کو دیکھنے لگا، اپنی بات پر میں اب بھی قائم ہوں، نفرت تو اب بھی ہے مجھے تم سے، مگر اب دھتکار نہیں سکتا کیونکہ اب تم شاویز سکندر کی بیوی ہو۔ شاویز کی نگاہیں بار بار اس کی گیلی زلفوں سے الجھ رہی تھیں۔ کاش تمہیں مجھ سے شدید محبت ہو جائے تو میں بھی تمہیں ایسے ہی تڑپاؤں شاویز سکندر۔ پریسے اس سے اپنا آپ چھڑواتی دور ہوئی تھی جبکہ اس کی بات پر شاویز دھیرے سے مسکراتے واپس پلٹ گیا تھا۔ تم مسکرائے ہو؟ پریسے پیچھے سے چلائی تھی۔ جس کی تم جیسی ڈرپوک بیوی ہوگی وہ اور کیا کرے گا؟ شاویز بنا پلٹے سگریٹ سلگاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ حازم بلیک ہاؤس کے اوپر کے پورشن میں موجود اپنے روم میں داخل ہوا جب اچانک کوئی شے اڑتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک طرف ہوتا ہوا اپنا بچاؤ کر گیا تھا۔ ہیبا کا پھینکا گیا گلدان تھا جو اس کے بنا دیکھے اندر آتے شخص پر پھینکا تھا، لیکن سامنے کھڑے حازم کو دیکھ وہ پل بھر کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ ہیبا کو اپنی آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت کھڑا دیکھ حازم کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ جو روم کے وسط میں کھڑی خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیا تم نے اپنے لوگوں کی حرکت، تمہاری بیوی کو اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ ہیبا اس کے قریب آتی غصے سے بتھرائی اور بھی انجانے کیا کیا کہہ رہی تھی جب حازم نے اسے تھام کر اپنے سینے سے بیچتے اس کے نازک وجود کو خود میں سمو لیا تھا۔ ہیبا کی گردن میں منہ چھپائے اس کا لمس محسوس کرتا وہ اس کے ہونے کا یقین کرنے لگا تھا، جبکہ ہیبا اس کا یہ شدت بھرا انداز دیکھ حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم زندہ ہو؟ تم بالکل ٹھیک ہو؟ حازم اسے اتنی مضبوطی سے اپنے سینے میں بیچے ہوئے تھا کہ ہیبا کو سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی تھی۔ حازم سالار دور رہو مجھ سے، تم یہ ہیبا مشکل بولتی اسے خود سے دور دھکیلنے لگی تھی۔ نہیں اب دور نہیں رہ سکتا، تم سے بہت تڑپا ہوں، تم نے مجھے میری جان نکال دی تھی، تمہاری اس حرکت کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ حازم اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کی حیران آنکھوں میں اپنی ضبط سے لال ہوتی آنکھیں گاڑتے ہوئے اسے شست کر گیا تھا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ ہیبا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب حازم نے موبائل نکالتے ہوئے ساری نیوز دکھائی تھی اسے، جو دیکھ ہیبا چہرہ زرد ہوا تھا۔ وہ اس جہاں میں اپنی ماما اور صبا کو لے جانا چاہتا تھا، مگر رب نے اسے بچا لیا تھا۔ تمہیں لگا میں مر گئی ہوں جبکہ تمہارے اپنے لوگ مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے اور تمہیں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہی ہے تمہارے بلیک سٹار جن کی خاطر تم نے میرے بابا کی جان لی۔ حازم سالار تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے، میرا دن رات اس اذیت میں گزر رہے ہیں کہ اتنے سال میں نے اپنے بابا کے قاتل سے محبت کی ہے جو نفرت کے قابل بھی نہیں ہے، اسے اپنا شوہر ماننا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ یہ سب کر کے میرا دل پگھلا دو گے؟ بہت بڑی بھول ہے تمہاری، تمہارا ظلم کی سزا دے کر رہوں گی میں۔ ہیبا اس کے ساتھ لگی کھڑی نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کی جیب سے گن کھینچتی یکدم دور ہوئی تھی۔ حازم خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے یہاں قید کر کے تم لوگ مجھے چپ کروا لو گے؟ نہیں بلیک سٹار صاحب، تمہیں میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ تمہارے بخت کی سیاہی میں اب خود بنوں گی، اپنے ہاتھوں سے ماروں گی تمہیں جیسے تم نے میرے بابا کو مارا۔ ہیبا اس وقت شدید غصے میں تھی جبکہ حازم اس وقت اسے سامنے دیکھ کر اتنا خوش تھا کہ اس کے لیے ہیبا کے منہ سے نکلتے یہ کانٹے دار الفاظ بھی
محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اس کے سر پر گن تانے کھڑی تھی، اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس شخص کو مارنے کا، اتنی نفرت ہے مجھے تمہارے بابا سے کہ اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کر میرے سامنے آ جائے تو میں دوبارہ اسے اتنی ہی بے دردی سے مارنے کو تیار ہوں۔ حازم اس کی نفرت پر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا اس کے قریب آیا تھا۔ دور رہو ورنہ گولی چلا دوں گی۔ ہبا اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی چہرہ موڑ گئی تھی۔ جب حازم اس کی اس حرکت پر طیش میں آتے اسے اپنے قریب کرتا، اس کی گردن پر جھکا تھا، اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتا، ہبا کے حواس معطل کر گیا تھا۔ گن اس کے ہاتھ میں تھی، مگر شدید نفرت کے باوجود وہ گن کا رخ اس کی جانب نہیں موڑ سکی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، بدلہ لینا چاہتی ہو، جاؤ لو، جو کرنا ہے کرو، تم آزاد ہو میری طرف سے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، ایک دن واپس انہی باہوں میں لوٹنا پڑے گا تمہیں۔ اس دن حساب لوں گا اپنی ایک ایک تڑپ اور اذیت کا۔ حازم اس کے حسین سراپے کو اپنی نگاہوں میں قید کرتا روم سے نکل آیا تھا، جبکہ ہبا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف اس ایک شخص کا ساتھ ہی تو چاہا تھا، مگر اسے بھی اس کی قسمت سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ جب بھی سمجھتی تھی اب اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا تو ایک نئی آزمائش اس کے راستے میں آن کھڑی ہوتی تھی۔ وہ ایک کامیاب پولیس آفیسر تھی جس نے اب تک انجانے کتنے مجرموں کو پکڑ کر سزا دلوائی تھی اور انجانے کتنے بے گناہوں کو آزادی بھی دلوائی تھی، مگر اس بار جو شخص مجرم کے روپ میں اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، اسے نقصان پہنچانے سے پہلے وہ خود کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ السلام علیکم شاہ سر۔ ہمدان آفس میں داخل ہوا جبکہ باقی سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، جبکہ مہروش نے شاویز کو کال ملائی تھی۔ سر، مجھے ہمدان کے خفیہ لاکر سے رضوان صدیقی کے کمرے اور لاکرز کی کی مل چکی ہیں۔ اب میں بہت جلد رضوان صدیقی کے کمرے تک پہنچ جاؤں گی اور وہ ثبوت ہاتھ لگ جائیں گے جن کا ہمیں سالوں سے انتظار تھا۔ مہروش شاویز سے بات کرتے کرتے جیسے ہی پلٹی، اپنے پیچھے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ جاری ہے